ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائر صاحب قریشی صاحب اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب, ایز این سینئر انالسٹ ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سینئر انالسٹ. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کرنل صاحب کی طرف آتی ہوں. کرنل صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے, بی ایل اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اس کے خلاف تو ہمارے پاس باقاعدہ پروف بھی ہے. انڈیا اس کو جو ہے فائنانس کر رہا ہے, ایک گلف کنٹری بھی فائنانس کر رہی ہے اس کو. ساری ڈیٹیل ساری سب کے سامنے ہے. کافی جگہوں سے ان کی دکان چل رہی ہے, یہ بات تو بہت کلیئر ہے. لیکن جس طرح سے سی ایم بلوچستان اس سب کو لے رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کا صوبہ ہے, سیریس تو وہ ہوں گئی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل صرف عسکری ہے, اس کا حل کوئی پولیٹیکل اس کا حل نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اس کو طاقت کے زور پہ بلوچستان میں حالات کو کنٹرول کر لیا جائے گا؟ طاقت ایک اپنی جگہ ہے, معاملات کو حل بھی تو کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, یہ نصف صدی کی بڑی پینفل داستان ہے پاکستان کی. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. اور جو ہم ابھی سنتے ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے, وہ ہم کئی دفعہ بار بار سب وزیر اعلیٰ اور ساری ایڈمنسٹریشن ادھر کی یہی کہتی رہی ہے. آپ تحقیق کریں, تاریخ میں جائیں آپ, اور آپ کو واقعات, حالات, فنڈنگ اور یہ بات ہے کہ جی فرسٹریشن ہے, یہ کریں وہ کریں, ڈیولپمنٹ ابھی پانی جا رہا ہے, ابھی گیس جا رہی ہے, بڑے سنگین مسائل. اور وہ شکل ایسی لے چکے ہیں کہ وہ بھی نیریٹو بن گیا ہے دہشت گردی کا. ہم آنکھیں بند کر کے صرف اس چیز کے اوپر کہ ہم فورس استعمال کر کے تو ہم اس معاملے کو ٹھیک کر لیں گے, تو آئی ول لائک ٹو ڈفر ود اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مسئلے کو ٹالنے والی بات ہے, اس کو بڑھانے والی بات ہے, اس کو کنٹرول کرنے والی بات نہیں ہے. یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے. یہ ایک پورا صوبہ جس میں 12 سے لے کے 22 جگہوں تک بات چیت ہو رہی ہے, اور ایک وقت پہ یہ ایک ملٹری مائنڈ نے ساری کی ساری وار گیمنگ کی, یہ آپریشن پلان کیا. یہ صرف دہشت گردی کا معاملہ نہیں تھا, یہ صرف چند دہشت گردوں کی بات یا ہزاروں دہشت گردوں کی بات, یا ایک کسی ہمارے دوست نے کہا تھا یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. نہیں, یہ دیکھیے میں آپ سے اختلاف کروں گا. ان دوست کو لگتا ہوگا نا کہ ایس ایچ او کے مارے, ان سے آج پوچھا جائے کہ بھئی بتا دیں ایس ایچ او کون سا ہے. جی میں عرض کروں, بات یہ ہے آنکھیں بند نہ کریں. میرے دوست ہیں, عزیز ہیں, آپ قابل لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت اقتدار دیا ہوا ہے, بڑے اہم عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس اقتدار میں بڑے سارے لوگوں کو دیکھ بیٹھے ہیں اور اسٹڈی کر بیٹھے ہیں, ان کی ایفیشنسی دیکھ بیٹھے ہیں, ان کی مالی معاملات میں انوالومنٹ دیکھ بیٹھے ہیں, فنڈ جو ہر دفعہ جاتے ہیں عوام تک پہنچنے کے لیے اور نہیں پہنچتے, مگر پھر کسی کا محاسبہ بھی نہیں ہوتا. ادھر بلوچستان میں ملکی اور غیر ملکی دونوں بڑے سیریس فیکٹر ہیں جن کو امیجیٹلی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. گوادر کیوں نہیں چلا ابھی تک؟ اس پچھلے 50 سالوں سے, بلکہ اس میں بھی زیادہ ٹائم سے, کس کو نہیں پتا کہ اس کی جغرافیکل لوکیشن کیا ہے؟ وہ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. کس کو نہیں پتا کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز کے نزدیک, کس کو نہیں پتا وہ کتنا ڈیپ ہے, کس کو نہیں پتا ادھر بلیو اکانومی کے کتنے بلین ڈالر نکالے جا سکتے ہیں. سب کچھ پتا ہے, سب کو پتا ہے. اگر نہیں پتا تو صرف حکمرانوں کو اور ان کے آس پاس لوگوں کو جو کام نہیں کرتے پورا, جو تحقیق نہیں کرتے, جو انفارمیشن نہیں رکھتے, جن کا انٹیلیجنس کا بیس اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوتا. ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی کریں. میں آج سے یہ کہتا ہوں پریونٹیو انٹیلیجنس کریں. اچھا, دہشت گرد بننے سے پہلے دہشت گردی ختم ہو. دہشت گرد کا ذہن کنورٹ کریں, اس کو وفائے پاکستان, بقائے پاکستان, دفاع پاکستان کی طرف لائیں, اس کو پاکستان کی قدر پہچانیں. صرف چند ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پہ دورے کروا دینے سے کام نہیں بنتا. جو آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے.
یہ صرف چند ایک خواتین اور چند ایک پڑھے لکھے پوسٹ گریجویٹ اور میں بھی کچھ پی ایچ ڈی بھی جو شامل ہو رہے ہیں، یہ اتنی سی بات نہیں ہے. یہ بات اس سے زیادہ ڈیپ ہے. اس مسئلے کو فوری حل کریں، اندر سے بھی حل کیجئے. اور اندر سے حل کرنے کے لیے میں بڑا کلیئرلی بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کرپشن ہوگی اور وائڈ کرپشن ہوگی، اگر ایم این اے، ایم پی اے، وزراء کرام اور دیگر ایجنسیوں کے طاقتور لوگ ادھر ڈیزل کی اسمگلنگ میں انوالو ہوں گے تو بات نہیں بنے گی. ادھر $بلین کی ڈیزل کی اسمگلنگ ہے، اسی سے دہشت گرد بھی نکلتے ہیں، اسی سے باقی وڈیروں کا خرچہ بھی چلتا ہے، اسی سے ہر ایک کا ہر ادھر انفلوئنس والے، اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی کا اپنا لشکر بنتا ہے. سر پرابلم یہ آئی تھی نا کہ 20 ملین لیٹر روزانہ کا ڈیزل آیا کرتا تھا ایران سے وہاں پہ اسمگل ہو کے، جو کہ اب جو موجودہ ہماری نئی فوجی قیادت ہے اس نے 1 ملین پہ کر دیا تھا، 1 ملین جی مجھے پتہ ہے، لیٹر پہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ زیادہ ہٹ آ رہا ہے. میں عرض کروں جی، مجھے سارے فیکٹس اینڈ فگر پتہ ہے. یہ موجودہ قیادت جو کام کر رہی ہے یہ بھی ہسٹورک کر رہی ہے. میں یہ کہنا چاہوں جی بالکل. فیلڈ مارشل اور شہباز صاحب اور ان کی لائلسٹ ٹیم دن رات جو کام کر رہی ہے، یہ پاکستان کو ریکور کر گئے ہیں اکانومی وائز اور ری بلڈ کرنے پہ. کیونکہ اگر ہم اس کے پرمٹ کی بھی بات کریں، 1960 سے ڈی سی لیول پہ پرمٹ ہوا تھا کہ ڈیزل آ سکتا ہے ایران سے، لیکن وہ پرمٹ اتنا ہی تھا کہ جتنی ان کی ضروریات ہوں گی. اب انہوں نے اس کو وہاں کے لوگوں نے اس کو اسمگل کرنا شروع کر دیا، تو پھر روک تھام تو کرنی تھی. دیکھیے میں یہ عرض کروں کہ آپ کی جدھر دہشت گردی ہے دونوں صوبوں میں اسمگلنگ کے بیس $1 بلین کے ہیں. آپ کے ایک کسٹم پوسٹ پہ بلینز کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے یہاں روز. کیوں نہیں پتا میرے کہ کون کرتا ہے؟ آج بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، پہلے بہت زیادہ تھی، ابھی بہت کم ہے. فرق ہے. یہ فرق تکلیف دے رہا ہے، مگر تکلیف نہیں دے رہا کیونکہ جن کو تکلیف پہنچنی چاہیے، جو دہشت گردی کم ہونی چاہیے یا ختم ہونی چاہیے تھی، ان کو تو فارن فنڈنگ مل رہی ہے. اور فارن فنڈنگ جن کو ہم اپنے دوست سمجھتے ہیں، جن کے اوپر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، جن کو ہم اپنے قدرتی وسائل بغیر ریفائن کیے ہوئے، بغیر ایکسپورٹ کیے ہوئے، بغیر پروسیس کیے ہوئے را مٹیریل دینے کے لیے تیار ہے. را مٹیریل سینڈک سے جا رہا ہے، اور کتنے کا گیا ہے اور کیا گیا ہے یہ بھی تحقیق کیجیے گا کسی وقت. اور جو آپ کے ریکارڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ فوراً ہی جاگ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور اگر ریکارڈنگ کو فوری طور پہ کنٹرول نہ کیا گیا، ریفائنری نہ لگائی گئی، لوکل انڈیجنس مین پاور کو ٹرین کر کے تو ان کو اس میں ادھر روزی روٹی کا بندوبست نہ کیا گیا، یا ہم نے ایسے ہی را مٹیریل پائپ لائنوں کے ذریعے بھیجنا ہے دبئی، تو دبئی کے تو اپنی یو اے کے تو اپنی سٹوری چینج ہو رہی ہے اور دنیا بدل رہی ہے. اور دبئی سے اگر یہ خبریں آئیں کہ گوادر نہیں چل رہا کیونکہ دبئی کے حکمرانوں کی ضرورت ہے، اگر اور بہت ساری باتیں میرا خیال ہے کہ چونکہ وہ پھر ہمارے بین الاقوامی امور میں آ جائے گی، میں کم کرتا ہوں. صرف یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں فوری طور پہ غیر ملکی دیکھیں. بحری بیڑا آ کے نزدیک لگتا ہے اور 22 جگہ کے اوپر ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. انڈیا کا صندوق 2 لانچ ہو جاتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ جو تھوڑی سی شکوے شکایت یا کچھ تھی وہ راتوں رات امپروو ہو جاتی ہے. وہ 7% ٹیرف کم ہو جاتا ہے، اس کو بے شمار چیزوں میں وہ دے دیا جاتا ہے جو ہم سے بھی بہتر ہے. ہم 19% پہ، وہ 18% پہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ یہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب سے جانتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، بلوچستان میں جو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں ان کا بڑا مسئلہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ نظریاتی مسئلہ ہے یا اسمگلنگ؟ جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کہ 20 ملین لیٹر روزانہ کا یہ ڈیزل آیا کرتا تھا. اب آیا کرتا تھا کی بات کر رہی ہوں، جو موجودہ فوج کی قیادت ہے انہوں نے اس کو کٹ ڈاؤن کروایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسمگلنگ سے 20 ملین لیٹر ڈیزل آتا تھا اس کے اندر پھر RDX بھی آتے تھے، بامبس بھی آ رہے تھے، گنز بھی آ رہی تھی. ایک کام جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے ہوتا تو پھر obvious سی بات ہے کہ باقی معاملات بھی اسی طرح سے ساتھ ساتھ ہر بندہ ہی پھر اپنا بیچ میں سے نکال رہا ہوتا ہے، معاملات سیدھے کر رہا ہوتا ہے.
اس کو فوج کی نئی قیادت نے 1 ملین لیٹر روزانہ پر لے آئی ہے. اب یہ بہت بڑا ہٹ ہے ناجائز مافیاز اور ناجائز بزنسز کے اوپر. جہاں پہلے 2 ارب روزانہ کا پروفٹ تھا بلوچستان کے لوگوں سے اسمگلنگ سے، وہ 20 لیٹر سے 1 ملین لیٹر پر روزانہ پر آ گیا. اس اینگل کو کتنا سیریس دیکھتے ہیں بلوچستان کے موجودہ حالات کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس میں طاقت کے ساتھ ساتھ فراست کو بھی استعمال کرنا پڑے گا، نفسیاتی حربہ بھی استعمال کرنا پڑے گا، اور اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے، ہم نے یہ پروپیگنڈا پھیلنے دیا کہ بلوچستان کو کچھ نہیں ملا، اور اس کے خلاف ہمارا کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا. ہماری حکومتی سطح پر کسی نے ینگ سٹوڈنٹس کو یہ نہیں بتایا کہ 1947 14 اگست کو بلوچستان میں کیا سہولتیں میسر تھیں. ایک انٹرمیڈیٹ کالج تھا کوئٹہ میں، اور کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. آج ہم دیکھیں تو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یونیورسٹی ہے. ہم نے یہ پروپیگنڈا تو خوب پھلنے پھولنے دیا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمارا یہ نکال کے لے گئے، ہمارا وہ نکال کے لے گئے، ہم ہتھیار اٹھائیں گے. اچھا، ہتھیار اٹھانے والوں کو دنیا میں ہتھیاروں سے ہی ان کے ساتھ معاملہ نپٹا جاتا ہے، اور پھر ان کو سزائیں دی جاتی ہیں بغاوت کی. ہم نے 1978 میں 2000 لوگ جن کو فوج میں پکڑا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اور ان سے وہ ہتھیار برآمد کروائے تھے جو وہ ایف سی پولیس اور کچھ فوج کے بھی لے گئے تھے، وہ برآمد کروائے. اور اس کے اندر 40-50 کے قریب افسر شہید ہوئے، 700-800 کے قریب جوان شہید ہوئے. ان سب کو ایمنسٹی دے دی، جنرل ایمنسٹی دے دی. ہمارے عدالتی ریکارڈ میں ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی. تو جب آپ سزائیں نہیں دیں گے، آپ ڈیل نہیں کریں گے انصاف کی پراپر، تو اس کے بعد پھر آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ہم آج تک خمیازے بھگت رہے ہیں، اور یہ ہماری اپنی کوتاہی ہیں. آپ آئرلینڈ کی کاؤنٹر انسرجنسی کو دیکھ لیں، آپ ملیالہ میں کاؤنٹر انسرجنسی کو دیکھ لیں. ہتھیاروں کے والا وہ جو حربہ ہے، ملٹری آپشن اور سائیکولوجیکل آپشن اور ایڈمنسٹریٹو آپشن، یہ تینوں استعمال ہوتی ہیں. آپ تو ایمنسٹیاں دینے کے شوقین ہیں. آپ نے یہ ثابت ہی نہیں کیا کہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ غلط کیا تھا، اور ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی. جس معاشرے میں یہ صاف نظر آئے کہ تم قتل و غارت کر لو، تم لوٹ مار کر لو، اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بچ کے نکل جاؤ گے، تمہیں سیاستدان بچا لیں گے. اور سیاستدانوں کو جب یہ پتہ لگ جائے کہ وہ کھلی غداریاں کر لیں، ان کو کوئی پکڑے گا نہیں، ان کو کوئی سزا نہیں دے گا. اگر سزا ہوئی تو وہ معاف کر دیں گے. ہم نے صدارتی حکم کے ساتھ بھی سزائیں معاف کی لوگوں کی. تو اب اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نفسیاتی جنگ سیکھنی ہوگی. ہمارے خلاف بھارت نے برد آزما حملہ آور ہے، ہم پر نفسیاتی حملے بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک نیریٹو کی جنگ ہے نا برگیڈیئر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیریٹو کی جنگ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو شکست پہنچ دی. ایک نیریٹو کی جنگ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان شارٹ کہ ہمیں ایک نیریٹو کی جنگ جو ہے وہ جیتنی ہے. جی ہاں، بالکل. جنگ کی آپشن ضروری ہے، اور اس کے ساتھ نفسیاتی جنگ کی آپشن بھی استعمال کرنی ہوگی. اگر نہیں آتی تو اب سیکھنی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر آپ اس صورتحال کو قابو نہیں کر سکتے. اور تمام جو ہمارا سسٹم ہے، عدلیہ کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا. کھلی اگر ان کو ڈھیل دیتے رہے، آپ جنہوں نے صاف جرائم کیے ہیں ان کو چھوڑتے رہے، ان کو ضمانتیں ملتی رہیں، اور ان کے بیانیوں کو لے کر آپ ارشادات فرماتے رہے مسنگ پرسنز کے اوپر. اب مسنگ پرسن نکلے ہیں نا، 60-70 کے قریب مسنگ پرسن کل نکل رہے ہیں پچھلے 2 دنوں کے اندر، اور بھی نکلیں گے. تو یہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے نا، ہمیں بتانا چاہیے کیا تھا اور آج کیا ہے. کتنی سڑکیں تھیں 1947 میں، آج کتنی ہیں. ضلعی اسکول کتنے تھے، آج کتنے ہیں. ہائی اسکول کتنے تھے، آج کتنے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہمیں کچھ ملا نہیں پاکستان سے، اس بیانیے کو اگر آپ خاموشی سے چلنے دیں گے تو پھر نقصان ہوگا. پھر آپ نے نفسیاتی جنگ میں اپنا فرض ادا نہیں کیا. اور اس میں تمام معاشرے کو ساتھ مل کے یہ کام کرنا ہوگا.
بالکل صاف یہ بات ہے کہ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور بغاوت کا علم بلند کیے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے عبرتناک سزا دینی ہوگی اور ان کو اس جنگ میں ہرانا ہوگا. جیسے اللہ کے فضل سے کل اور پرسوں کے جو 2 دن کے آپریشنز ہیں اس میں ہم نے ان کو شکست پاش دی ہے ہماری افواج نے. ایک بات میں اور بتا دوں, اس قسم کی جنگ یہ کر رہے ہیں جو بغاوت کی جنگ ہے, اس کا اصول ہے, آپ ماؤ کی ملٹری رائٹنگز پڑھ لیں, آپ دوسرے رائٹرز کی ملٹری رائٹنگز پڑھ لیں, لیڈر ہارٹ کی پڑھ لیں, آپ فلر کی پڑھ لیں. گوریلا طرز جنگ کے اندر جو آپریشن کیا جاتا ہے اس کے لیے 100% کامیابی کا امکان ہونا لازمی ہے. بالکل گوریلاز اگر 100% کامیابی کا امکان نہیں رکھیں گے اور مار کھائیں گے تو ان کی ہمت اور ان کی تنظیم کی ہمت ٹوٹتی چلی جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی سر آپ کو پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب وقت کی قلت ہے, چونکہ آپ کو پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, وقت کی قلت ہے. میں ذرا کرنے صاحب سے بھی جان لوں. کرنے صاحب, بلوچستان پورے پاکستان کا 44% ہے, ہیوج رقبہ وہاں پہ خالی پڑا ہوا ہے. بلوچستان کا اربوں روپے کا بجٹ ہے جو کہ ہر سال اس کو ملتا ہے, اور وہاں پہ لوگوں کی تعداد 1.5 کروڑ ہے, جو کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 50 لاکھ لوگ وہاں پہ ہے ہی نہیں, یعنی کہ بلوچستان سے باہر ہیں. اپروکسیمیٹلی کوئی 1 کروڑ کے قریب وہاں پہ لوگ ہیں جو کہ آباد ہیں. تو پھر لوگوں کی حالت وہاں پہ بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے فنڈز جاتے ہیں وہاں پہ, جس طرح کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم بتاتے نہیں ہیں, یا لوگوں کی حالت بدل نہیں رہی ہے, یا جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے وہاں پہ پچھلے 30-32 سالوں سے, جو ایک 30. بریگیڈیئر صاحب آتی ہوں آپ کی جانب, میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر دوں. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں, میں کرنے صاحب کے سامنے اپنا کوشچن رکھ دوں نا پورا. جو ایک نیریٹو پچھلے 25-30 سال سے ایک بلڈ کیا گیا ہے, اس کا کاؤنٹر کیسے ہوگا اگر یہ ساری چیزیں ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, نیریٹو جو بلڈ اپ کیا گیا ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آیا ہم نے ادھر نظام حکومت بہتر کیا؟ گورننس کا سٹینڈرڈ 50 سال پہلے کیا تھا اور گورننس کا سٹینڈرڈ آج کیا ہے؟ کرپشن کا سٹینڈرڈ 50 سال پہلے کیا تھا اور کرپشن کا سٹینڈرڈ آج ادھر کیا ہے؟ پلفرج کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ جسٹس پرامپٹ ملنے کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ لوگوں کو صرف دیکھیے, سڑکیں بنا دینے تھے, سکول بنا دینے سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو یہ کب کا ہو گیا ہوتا. یہ صرف سڑکیں اور سکول نہیں, یہ انٹلیکچوئل وارفیئر ہے. ہمیں انٹلیکچوئل وارفیئر جیتنی پڑے گی. ہمیں ادھر ایک ایک بچے کے ذہن میں ملک کی وفاداری ڈالنی پڑے گی, ہمیں قوم بنانی پڑے گی. ایک پوائنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ اگر ہم ایک ایک بچے کے ذہن میں ملک کی وفاداری ڈالیں گے تو جو ہمارا ایک بریگیڈیئر سے بات ہوں, ہمارا ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم وہاں پہ ہمیشہ حکومت مسلط کرتے ہیں. اگر وہاں کی نمائندہ حکومت ہو تو یہ مسائل حل کرنے میں ذرا زیادہ آسانی نہیں ہو جائے گی؟ فائدہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, ادھر نمائندہ حکومت ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آئی. ٹھیک ہے, نمائندے کون ہیں آپ کے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا. کبھی آپ نے اپنے نمائندے جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی ہے؟ اگر نہیں کی تو حکومت بھی کرے اور ملک کے باقی اسکالرز بھی کریں کہ کون لوگ ہیں جن کو آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں جیت کے, اور وہ کیسے جیت کے آتے ہیں, وہ کیا وہ علاقے کے چودھری اور ان کا انفلوئنس ایڈمنسٹریشن پہ باقی اداروں پہ کیا ہوتا ہے. یہ سارا پروسیس جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں, ہم نے آیا ڈیموکریٹک نارمز کو مضبوط کیا یا ہم نے ان کو آہستہ آہستہ اروڈ کیا؟ ہم نے آہستہ آہستہ ان کو اروڈ کیا ہے. ادھر مروسی سیاست ہے, ادھر چند ایک پارٹی, چند ایک لیڈرشپ کی. ادھر تو بندہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ آپ کی ملک کی اپائنٹمنٹ پہ ہوتا ہے. لیکن اچھا صاحب نے جیسے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ بلوچستان میں کسی سردار کی مرضی کے خلاف آپ اس کے علاقے میں جلسہ نہیں کر سکتے, تو جب کوئی سردار اپنی مرضی کے خلاف کوئی جلسہ نہیں کروا سکتا تو وہاں پہ پھر دہشت گردی کیسے ہو سکتی ہے اتنی؟ میں عرض کر دوں, کوئی دہشت گرد تنظیم ایسی نہیں ہے. آج سردار فیصلہ کریں سارے, یہ دہشت گردی ایک ہفتے میں کنٹرول ہو. اگر ان کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہ جلسہ نہیں اپنی مرضی کے خلاف کروانے دے رہے تو دہشت گردی کیسے ہو جاتی ہے؟ دیکھیے, یہ جلسہ میں اپنی مرضی کے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کے علاقے میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا. کون سا سردار ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ اس کے علاقے میں دہشت گرد کون ہے اور کدھر ٹھہرے ہوئے اور کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ دہشت گردی, یہ ٹوٹل 180 ڈگری سچویشن اور ہے. ٹوٹل 180 ڈگری سچویشن اور ہے. آپ نے
प्रोग्राम का एंगल ही चेंज कर दिया, बात का एंगल, स्टोरी का चेंज कर दिया। मेरे पास वक्त खत्म हो फायजा, गया है। हकीकत को कहिए, सच बोलिए अगर मुल्क ठीक करना है और बचाना है, अगर हमने एक दूसरे को सब्ज़ बाग दिखाना है। हाँ, हम तो वो फिर पिछले 50 सालों से दिखा रहे हैं। अगर हमने फंड ही खाने हैं, एग्जैक्टली, वो फंड्स कहाँ जा रहे हैं? फंड जा रहे हैं, मैंने माजियत के साथ माजी में भी कहा था कि सरदारों की जेब में जा रहे हैं। अगर इतनी ही वहाँ पे तरक्की हुई होती नाज़रीन, तो आज इतनी महरूमी ना होती। ये महरूमी ही है जो इतना ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट होने में मददगार साबित हो रही है। अगर लोगों की महरूमी वहाँ पे ना हो तो शायद लोग इस तरह से एक्सप्लॉइट भी ना हो। बहुत शुक्रिया जी कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।